السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عصر حاضر کے چیلنجز کے مقابلے میں، اس کے تناظر میں سیرت کا اصولی مطالعہ، یہ ہمارا موضوع تھا اور اس کی ایک نشست پہلے ہو چکی ہے۔ آج ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے چیلنجز کا تعارف کرایا تھا۔ یہ چیلنجز کیسے شروع ہوئے، کیسے آگے بڑھے اور کیسے ہم پر اس وقت مسلط ہیں۔ پچھلے لیکچر میں چیلنجز کا تعارف زیادہ تھا اور سیرت کا تعارف کم تھا، تو آج ہم دوسرے لیکچر میں چیلنجز اور سیرت کا اصولی مطالعہ دونوں کو آگے بڑھائیں گے۔ چیلنج ایک تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے، ایک پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، ایک خطرناک سچویشن ہوتی ہے۔ یہ چیلنجز چار قسم کے ہیں۔ ایک ایمانی چیلنج ہے، ایمانی، فکری۔ دوسرا تربیتی۔ تیسرا معاشرتی سماجی، اور چوتھا سیاسی ہے۔ ایمان کو جو بحران لاحق ہے وہ عصر حاضر میں مغربی الحاد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام سے منحرف مختلف قسم کے گروہ بھی ہیں۔ ایک ایسا ایمان جو توحید پر مبنی ہو، جو صحیح سنت پر مبنی ہو، جو مضبوط ہو۔ ایک ایسا ایمان جو پوری زندگی پر اثر انداز ہو۔ یہ ایمان مسلسل لوگوں میں کم ہو رہا ہے۔ لوگ الحاد سے شدید متاثر ہیں، مغربی تہذیب سے۔ علمی دنیا کے دانشور ہوں یا عوام لوگ ہوں، دونوں مغربی الحاد سے متاثر ہیں۔ اسی طرح کئی ایسی بدعات ہیں علمی دنیا میں بھی اور عوام میں بھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سلف صالحین سے منحرف ہے۔
تربیت کے معاملے میں دیکھیں تو جو سب سے زیادہ خطرناک تربیتی معاملہ ہے وہ فحاشی کا ہے۔ فحاشی ہر گھر میں گھس چکی ہے، ہر فرد پر حاوی ہے۔ بچے، بوڑھے، خواتین، خاندان متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح تربیت کے معاملے میں مادہ پرستی ہے، پیسے کی ہرس، پیسے کی دوڑ، آخرت سے بے فکری، دنیا کی لالچ، یہ ایک اور چیلنج ہے۔ سماجی دائرے میں لوگ دیر سے شادیاں کرتے ہیں، کئی شادیوں سے دور بھاگتے ہیں، کئی لازم سمجھتے ہیں کہ شادی کے لیے یہ سارے لوازمات ہوں تو پھر ہم شادی کریں گے۔ شادی ہو جائے تو ایمان اور اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہو جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ مسجد مدارس سے دور ہیں۔ یہ سماجی اور معاشرتی چیلنجز ہیں۔ سیاسی چیلنجز دیکھیں تو ہم مسلمان اور ہمارا عالم اسلام، ہماری حکومتیں بالعموم کسی نہ کسی درجے پر سیکولرزم سے متاثر ہے، یعنی شریعت حکومت کا لازمی حصہ نہیں۔ شریعت کی علم برداری، شریعت کی عملی تطبیق، لوگوں کو نماز روزے کی طرف حکومت بلائے، یہ چیز ہمارے حکومتوں کا حصہ نہیں۔ سیاسی سطح پر سافٹ سیکولرزم اور ہارڈ سیکولرزم یہ ایک چیلنج ہے، اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے پچھلے لیکچر میں۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یہ جو ایمانی بحران ہے، یہ تربیتی بحران ہے، یہ سماجی مسائل ہیں، یا سیاست میں اسلام سے انحراف ہے، ان بحرانوں کا کیا حل ہے؟ سیرت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ سیرت کا اصولی مطالعہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سیرت کی جدوجہد جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے دور میں بھی کفر، شرک عام تھا، فحاشی عام تھی، سود خوری تھی، غلاموں پر ظلم تھا، عورتوں پر ظلم تھا، شراب نوشی، قبائل پرستی، بت پرستی عام تھی۔ آپ نے ان مسائل کا مقابلہ کیسے کیا؟ کیا تدبیر اختیار کی؟ یہ سوچنا اور سمجھنا ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے چیلنجز کا جو مقابلہ کیا، اس میں سب سے پہلے جس چیز پر زور دیا وہ ایمان اور عقیدہ تھا۔ آپ نے سب سے پہلے عورتوں، غلاموں کے حقوق کی بات نہیں کی، غریبوں کے حقوق کی بات نہیں کی،
سب سے پہلے روٹی کپڑے اور مکان کی بات نہیں کی، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی، آخرت کی، توحید کی، ایمان کی بات کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہر نبی نے اپنی کشمکش کا آغاز اسی نقطے سے کیا۔ مکی صورتیں لگ بھگ 88 ہیں جو 13 سالوں میں نازل ہوئی، اور قرآن کا 2/3 حصہ ہے۔ ان مکی صورتوں میں بار بار آخرت پر توجہ دلائی گئی، اللہ پر ایمان کی طرف توجہ دلائی گئی، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، اللہ کی قدرتوں اور کرشموں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایمان کو مضبوط کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے۔ معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر، افراد کے اندر ایمان کو اور عقیدے کو مضبوط کرنا یہ پہلی نبوی تدبیر تھی بحرانوں کے حل کے لیے۔ یہ پہلی نبوی تدبیر تھی، یہ سیرت کا پہلا سبق ہے کہ عقیدہ اور ایمان مضبوط کرو۔ دیگر مذاہب عقیدے اور ایمان پر اتنی محنت نہیں کرتے۔ ہندو مت ہو، بدھ مت ہو، منحرف عیسائیت ہو، منحرف یہودیت ہو، ان کے اندر ایمان پر وہ محنت نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ تو بنیادی طور پر 2 گروہ زیادہ منحرف ہوتے ہیں جن کا سورۃ فاتحہ میں ذکر ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو یہودی تھے یہ مغضوب تھے، یہ بھی ایمان سے ہٹ گئے، مادہ پرست بن گئے، اور جو ضالین تھے یہ بھی بدعت میں داخل ہو گئے، یعنی عقیدے کی کمزوری کا شکار ہوئے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں ہیں یا یہود کے مشابہ ہیں یا نصارہ کے مشابہ، یا تو ایمان سے ہٹ کر مغربی تہذیب، اس کی چکا چوند اور اس کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یا پھر ضالین یعنی نصارہ کی طرح بدعات میں داخل ہو جاتے ہیں، شرکیہ رسوم و رواج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جو نبوی تدبیر کا معاملہ ہے وہ عقیدہ اور عمل صالح کا ہے۔ پہلا ایمان، دوسرا عقیدہ اور عمل صالح۔ ایمان سے مراد میں توحید، آخرت، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر ایمان، جو ایمانیات 6 ہے وہ ہے۔ عقیدہ اور عمل صالح سے مراد اس میں بھی توحید داخل ہے، لیکن ساتھ ساتھ شرک کا تعارف، کیونکہ عقیدہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، نفی اور اثبات دونوں ہوں تو پھر عقیدہ سمجھ آتا ہے۔ اگر ایک چیز ہو عقیدہ سمجھ نہیں آتا۔ اسی طرح عمل صالح یہ عقیدے کی لازمی ایک شکل ہے، ایک عملی شکل ہے۔ جب دل میں عقیدہ صحیح طور پر پیوست ہو جائے تو لازمی طور پر بندگی
جسم اور جان میں جنم لیتی ہے، اللہ کی غلامی، اللہ کی فرما برداری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی، اور پھر اس کے بعد مدنی دور میں تہذیب اور تمدن کی اصلاح کی۔ کفر اور شرک اور تہذیب و تمدن کا فساد لازم و ملزوم ہے، یعنی جس معاشرے میں کفر اور شرک ہو وہاں تہذیب اور تمدن کا فساد بھی لازماً موجود ہوگا۔ جیسے مکہ کے بت پرست بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر فحاشی بھی تھی، عریانی بھی تھی، بدخلقی بھی تھی، سود خوری بھی تھی، ظلم بھی تھا، قبائل پرستی بھی تھی۔ تو جیسے توحید آئی، اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکیزگی آئی، اچھا اخلاق آیا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک آیا، والدین کی خدمت، اور اس طرح سے احکام عشرہ نازل ہوئے جو مکی صورتوں میں کئی مقامات پر موجود ہیں۔ ایمان، عقیدہ، عمل صالح، یہ بنیاد ہے دین کی۔ جب تک ہم اس بنیاد پر محنت نہیں کریں گے، ہم بحران کا حل صحیح طرح سے تلاش نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ، کئی اہل علم، کئی داعی حضرات ایمانیات پر شدید محنت کر رہے ہیں اور کامیاب ہیں، لیکن بہت سارے داعی، بہت سارے تحریکیں، جماعتیں ایمان پر محنت نہیں کرتی، فضائل اعمال پہ محنت کرتی ہیں، دین کے کسی جزوی مسئلے پر محنت کرتی ہیں، دین کے کسی ایک فرض پر زیادہ محنت کرتی ہیں، بحیثیت مجموعی پورے عقیدے پر، پورے ایمان پر، دین کے کلی تصور پر محنت نہیں کرتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے صرف قرآن اور حدیث پیش نہیں کیا، صرف اتنا کام نہیں کیا کہ قرآن اور حدیث پیش کر دیا، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق افراد تیار کیے، افراد سازی، جس کو تربیت کہتے ہیں، تعلیم اور تربیت۔ یعنی آپ صرف ڈاکیے نہیں تھے کہ قرآن پڑھا دیتے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، بلکہ آپ نے قرآن پر، حدیث پر عمل کر کے دکھایا، اسلام کو مجسم شکل میں ظاہر کر کے دکھایا، اور اسلام کے مطابق ایک امت کی تشکیل کر کے دکھائی۔ یہ جو افراد سازی ہے، اس کو تعلیم اور تربیت کہتے ہیں۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح سے ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ نبی قرآن پڑھ کر بھی سناتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، قائد کی اصلاح، دلوں کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، کمزوریوں کی اصلاح، خرابیوں کی اصلاح، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، علم کو مضبوط کرتا ہے۔ تو افراد سازی فرد سے فرد کے ساتھ ہوتی ہے۔ افراد سازی ایسے نہیں ہوتی کہ کسی جگہ جمعہ پڑھایا، پھر 7 دنوں کے لیے چلے گئے، پھر 7 دن بعد آئے، پھر جمعہ پڑھایا، پھر چلے گئے۔ افراد سازی ہوتی ہے روز کے ملاقات کے ساتھ، باقاعدہ سبق پڑھانا، پھر اس کی نگہداشت،
اس پر سوال جواب، اس پر اعتراض، اشکال حل کرنا، کردار کی نگرانی کرنا، لوگوں کے اندر رہنا، نمازیں پڑھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر افراد سازی کی، دار صفہ کے اندر افراد سازی کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا کافر قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مسلمان تھوڑے ہوں گے اس لیے؟ فرمایا نہیں، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان کی حالت ایسے ہوگی غصاء کا غصاء السیل، جیسے سیلاب آتا ہے اور ایک بہت بڑا جھاگ کا سمندر نظر آتا ہے، لیکن اس جھاگ میں کوئی وزن نہیں ہوتا، کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ فرمایا مسلمان ایسے ہوں گے، ان کے افراد میں کوئی جان نہیں ہوگی، کوئی ایمان نہیں ہوگا، کوئی کردار نہیں ہوگا، کوئی اخلاق نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الناس کابل مئۃ، لوگ وسیع تعداد میں ہوتے ہیں، جیسے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ ہوں، لیکن ان اونٹوں میں وزن اٹھانے والا، لمبے سفر والا، اس قابل کہ وہ قافلے میں استعمال ہو سکے، وہ ایک آدھا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ لوگ جب تک ان کی تربیت نہ کی جائے، ان پر محنت نہ کی جائے، ان کے عقائد نہ سدھارے جائیں، ان کے اعمال نہ سدھارے جائیں، اس وقت تک لوگ مضبوط نہیں بنتے۔ یہ افراد سازی کی اہمیت پر دلالت کرنے والی حدیثیں ہیں۔ فرمایا الناس کابل مئۃ، دوسری حدیث ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، لوگ جو ہیں وہ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، سونے اور چاندی کی طرح، یعنی ان کے اندر کچھ صلاحیتیں وہبی ہوتی ہیں، عقلی، فکری، اخلاقی، پھر اسلام ان کو پالش کرتا ہے، پھر وہ بہت بڑے کردار بنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد کو مجاہد بنایا، سیاستدان بنایا، قاضی بنایا، داعی بنایا، مدبر بنایا، عالم فاضل بنایا۔ یہ سب تربیت کے عمل سے ہوتا ہے۔ تربیت میں نصاب ہوتا ہے جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہوتا ہے، تربیت میں ماحول کی زیادہ سے زیادہ عمدگی کا عمل دخل ہوتا ہے، تربیت میں نمونہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے اپنے صحابہ کے لیے۔ تربیت میں نرمی بھی ہوتی ہے، سختی بھی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور دوسری قوموں کی تربیت میں جو بنیادی فرق تھا وہ یہ تھا کہ کچھ قومیں آخرت سے یکسر غافل تھیں، مادہ پرست تھیں، دنیا دار تھیں، حرص و ہوس والی تھیں جیسے یہود، اور کچھ وہ تھیں جو راہب تھیں، یعنی دین میں اتنا زیادہ غلو کرنا کہ دنیا کو چھوڑ دینا، شادی چھوڑ دینا، دعوت تبلیغ چھوڑ دینا، جہاد چھوڑ دینا، سیاست چھوڑ دینا۔ یہ دو انحراف موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اب تحریکوں کے اندر بھی یہ دو انحراف موجود ہیں۔ تربیت میں دیکھیں بعض خاندان
بعض لوگ دین سے یکسر دور ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے، پردے اور بے پردگی کا خیال نہیں رکھتے، اور بعض دین میں اتنے زیادہ مضبوط ہونے کے باوجود نہ انہیں دعوت تبلیغ سے دلچسپی، نہ انہیں سیاست سے دلچسپی، نہ انہیں مغربی تہذیب کے فہم سے دلچسپی، نہ انہیں جہاد اور قتال سے دلچسپی، نہ انہیں عالم اسلام سے کوئی دلچسپی۔ تربیت میں ضروری ہے کہ معیار بہت عمدہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار تھا۔ آپ کے بلند معیار کی وجہ سے ہی اسلام کچھ ہی عرصے میں جزیرۃ العرب پر غالب آیا، اور پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں قیصر و کسریٰ کے علاقوں پر غالب آ گیا۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز عقیدہ اور ایمان اور عمل صالح کی اصلاح، دوسری چیز تربیت ہے، یعنی فرد کے ساتھ، مربی کا اپنے افراد کے ساتھ براہ راست گہرا تعلق، ان کی ساری زندگی کا جائزہ، اس کی اصلاح، ایک ایک شعبے کی اصلاح، ان کی نگرانی، ان کا محاسبہ، ان کے ساتھ گہرا تعلق، یہ افراد سازی ہے۔ اگلا جو مرحلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ دعوت اور تبلیغ کا تھا۔ کچھ لوگ دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، افراد سازی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ افراد سازی کرتے ہیں، دعوت اور تبلیغ نہیں کرتے۔ دونوں کام ضروری ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے ہیں۔ پہلے آپ نے کچھ عرصہ رازداری والی دعوت پیش کی۔ جب آپ کچھ مضبوط ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اٹھ کھڑے ہو، اعلان کرو، اللہ کا پیغام کھلے عام پہنچاؤ۔ چنانچہ آپ مدعوین کے پاس چل کر جاتے، منڈیوں میں جاتے، بازاروں میں جاتے، قبائل کے سرداروں کے پاس جاتے، سفر کرتے، جیسے طائف کا سفر کیا، لوگوں سے ملتے۔ یہ سب کوششیں تھیں کہ اللہ کا دین مشہور ہو، اس کی نشر و اشاعت ہو، لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے، لوگ اسلام کے قریب ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ دعوت اور تبلیغ میں آپ نے ہر ممکن اور جائز وسیلے کو استعمال کیا۔ دین کی نشر و اشاعت کے لیے جتنے طریقے ممکن تھے وہ سب آپ نے استعمال کیے۔ خطاب کرنا، دعوت دے کر لوگوں کو بلانا، ایک ایک کو ملنا، انفرادی ملاقاتیں، اجتماعی ملاقاتیں، یہ سب طریقے آپ نے استعمال کیے۔ دعوت کے ضمن میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینا، ایسے طریقے سے دعوت دینا کہ وہ اثر پکڑے، لوگ متاثر ہوں، لوگوں کی تسلی اور تشفی ہو، ان کے ذہن سے اشکالات دور ہوں، اور اس طرح سے دعوت دینا کہ دعوت خود محفوظ بھی ہو، دعوت آگے بھی بڑھے۔ یہ حکمت ہے، دانائی، عقل مندی۔ والموعظۃ الحسنہ، دعوت میں نرمی ہو، دلکشی ہو، محبت ہو، خیر خواہی ہو۔
دائی کا کردار اتنا خوبصورت ہو کہ مدعو مخاطب متاثر ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور دائی پر اگر کوئی سوال اٹھے، اس پر کوئی اعتراض ہو، کوئی اشکال ہو، اس کا جواب دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو طریقہ کار اختیار کیا وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کی دعوت میں نفی اور اثبات دونوں تھے، یعنی صرف توحید بیان نہیں ہوئی بلکہ شرک کا رد ہوا۔ آج ہمارے دور میں نفی اور اثبات دونوں پر اعتدال اور توازن کے ساتھ عمل نہیں ہوتا، کچھ اس بات ہی کرتے رہتے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یعنی توحید بیان کرتے ہیں، شرک نہیں بیان کرتے کہ فلاں وہ غیر اللہ ان کو پکارنا شرک ہے، فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز گناہ ہے۔ قرآن کے اندر بڑی لمبی لمبی صورتیں ہیں، مکی صورتیں، جن میں توحید بھی ہے اور شرک کا رد بھی ہے، بدعات کا رد بھی ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر بڑی تفصیل سے بدعات کا رد ہے۔ تو نفی اور اثبات دونوں ہوں گے تو دعوت اثر پکڑے گی، دعوت لوگوں کو تبدیل کرے گی، حکمت ہوگی تو دعوت اثر کرے گی۔ کردار دائی کا مضبوط ہوگا تو دعوت اثر کرے گی۔ دعوت کلی ہو، جیسے تربیت میں یہ بات ہوئی ہے کہ نہ تو تربیت مادی ہو اور نہ رہبانی ہو، اسی طرح دعوت بھی یعنی نہ اس میں الہاد کا رد بھی ہو اور رہبانیت کا رد بھی ہو۔ رہبانیت کا رد سے مراد یہ ہے کہ دعوت کے اندر بتایا جائے کہ اسلام صرف مسجد اور انفرادی اصلاح کا نام نہیں ہے، اسلام اجتماعی اصلاح کا نام بھی ہے۔ ہمارے معاشرے بھی مسلمان ہوں، صحیح اسلام پر گامزن ہوں، ہمارے گھر بار بھی، ہماری منڈیاں بھی، ہمارے کاروبار بھی، ہمارا میڈیا بھی، ہمارے ایوان بھی، ہمارے زندگی کے تمام شعبے وہ اسلام کے رنگ میں رنگے ہونے چاہیے۔ یہ بات کرنا اور اس میں توازن قائم کرنا یہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو محض انفرادی اصلاح کرتے تھے اور نہ محض اجتماعی اصلاح کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہیں وہ صرف نماز روزے کی بات کرتے ہیں، سیاست کی بات نہیں کرتے۔ کچھ سیاست کی بات کرتے ہیں، نماز روزے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نبوی طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ دعوت کا مرحلہ ہمیشہ صبر، اعراض، عفو درگزر اور کف ید والا ہوتا ہے۔ جب بھی آپ دعوت دیں گے تو وہاں لڑائی نہیں کرنی، وہاں پر اگر زیادتی بھی ہو تو صبر کرنا ہے۔ دعوت ہمیشہ صبر کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقام پر فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر جاہلوں سے واسطہ پڑ جائے تو ان سے منہ موڑ لو، انہیں سلام کہو، ان سے اعراض کرو۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معافی کو لازم پکڑو۔ اسی طرح کف ید ہے، دعوت کے اندر لڑائی نہیں ہے، ہاتھ کو روکنا ہے۔ جیسے مکی دور میں جہاد ممنوع تھا، مکی دور میں لڑائی ممنوع تھی، باقاعدہ ممنوع تھی 13 سال تک۔ مدنی دور کے اندر بھی پہلا 1 سال اس میں لڑائی ممنوع تھی۔ تو دعوت کا یہ اصول ہے
جہاں جہاں بھی دعوت قائم ہوگی، استوار ہوگی، آگے بڑھے گی، وہاں پر لازم ہے کہ صبر ہو، تحمل ہو، بردباری ہو، لڑائی اور جھگڑا نہ ہو۔ دعوت کا اصول یہ بھی ہے کہ عوام کے ساتھ ساتھ سرداروں کی بھی اصلاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے باقاعدہ دعا کی، اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی توفیق عطا فرما۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان دو صحابہ کے اسلام سے بڑی تقویت نصیب ہوئی۔ آپ نے سرداروں کو دعوت دینے کے لیے باقاعدہ طائف کا سفر کیا۔ اسی طرح دعوت انفرادی بھی ہوتی ہے اور دعوت ادارے کے تحت بھی ہوتی ہے، اجتماعی دعوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے فروغ کے لیے لوگوں سے تعاون حاصل کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبائل کے ساتھ بات چیت کی کہ کون ہے، من ینصرونی، میری مدد کون کرے گا۔ تو دعوت اور تبلیغ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے ساتھ مل کر دعوت پیش کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دعوت کے بعد اگلا جو نبوی مرحلہ ہے چیلنجز کے مقابلے کا، وہ مرحلہ تحفظ اور استحکام کا ہے۔ حدیث میں اس کو سیاست کہا گیا۔ سیاست یعنی دعوت اور چیز ہے، سیاست اور چیز ہے۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے۔ کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ سیاست سے مراد ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت، ان کا تحفظ، ان کا استحکام، ان کو مصیبتوں سے بچانا، ان کو صحیح ڈگر پر لے جانا، یعنی جماعت کا تحفظ، افراد کا تحفظ، ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ان پر پابندیاں نہ لگ جائیں، اور کوئی غلط راہ پر نہ نکل کھڑے ہوں، اپنا تحفظ کر سکیں۔ سیاست کئی مرحلوں میں ہوتی ہے۔ سب سے اہم سیاست حالت ضعف کی ہے، یعنی جب افراد کمزور ہوں، جب جماعتیں کمزور ہوں، جب گروہ کمزور ہوں، تو اس وقت وہ کیا لاء عمل ترتیب دیں، کیا طریقہ کار اختیار کریں کہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر صحابہ کو تلقین کی کہ صبر کرو اور ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کر رہے ہیں، صبر محض، خالص صبر، ہاتھ نہیں اٹھانا۔ لیکن جب مخالفین کا تشدد بڑھ گیا، آپ نے ہجرت کی اجازت دی کہ حبشہ چلے جاؤ۔ کچھ صحابہ نے پناہ لی کافروں کی۔ معلوم ہوا کہ ضعف کی حالت میں اپنے تحفظ اور استحکام کے لیے کافروں سے پناہ لی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پناہ میں لمبا عرصہ دین کی خدمت کرتے رہے، دین کی نشر و اشاعت کی کوشش کرتے رہے۔ تو حالت ضعف میں، مظلومیت کی حالت میں، پریشانیوں کی اور مصائب کی حالت میں ایمان کو مضبوط کرنا، افراد کو مضبوط کرنا اور مختلف مادی وسائل استعمال کرنا، یہ نبوی منہج ہے۔ یعنی مظالم کے مقابلے میں صبر کیسے حاصل ہوگا،
ایمان سے حاصل ہوگا۔ ایمان کو مضبوط کرنا، قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا، ساتھیوں کی نگہداشت کرنا، ان کے اخلاق، ان کو تسلیاں دینا، ان کو فضیلتیں سنانا، ان کو خوشخبریاں دینا، یہ سیاست ہے۔ تحفظ، کیسے تحفظ ہوگا؟ لوگ مل جل کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان ہو جاتا وہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تواسی کہتے ہیں پوری ہمدردی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو سمجھانا کہ صبر اختیار کرو، ڈگمگانا نہیں، مخالفین کے مقابلے میں زمین پر لیٹ نہیں جانا کرنا ہے۔ کلمہ کفر کی اجازت بھی دی گئی، لیکن بہت سارے صحابہ انہوں نے اس اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو تحفظ اور استحکام کے لیے ایمانی کوششیں، تربیتی کوششیں، مادی کوششیں اور افرادی وسائل اکٹھے کرنے کی کوششیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج ہے۔ جب ہم تربیت بھی کریں گے، جب ہم دعوت بھی دیں گے، جب ہم دین کی نشر و اشاعت بھی کریں گے، تب ہم اپنی قوت کے استحکام کی اور اس کے تحفظ کی کوشش بھی کریں گے۔ جماعت مضبوط ہو، جماعت کے افراد طاقتور ہوں، جماعت کے وسائل ہوں، جماعت آگے بڑھے۔ حالت ضعف میں تحفظ اور استحکام کے لیے ضروری ہے کہ کف ید ہو، لڑائی سے پرہیز، عفو ہو، گالی گلوچ سے پرہیز ہو، کافروں سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، انصار کو تلاش کیا جائے، ابتدائی جمعیت کی بھرپور حفاظت کی جائے، جو لوگ ساتھ جڑ جائیں، جو ابتدائی ساتھی ہوں، ان کی حفاظت کی جائے کہ وہ جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں، ہر ممکن تدبیر اختیار کی جائے، کافروں سے جو سنجیدہ با اخلاق کافر ہیں ان سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی۔ تحفظ اور استحکام میں تدریج ہے، خون ریزی نہیں ہے، بتدریج آگے بڑھنا، تصادم کے بغیر، خون ریزی سے بچنا، تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرنا، ایک فوری نوعیت کی بے مقصد جذباتیت سے بچنا، صبر کرنا، عجلت پسندی سے پرہیز کرنا، دین پر ڈٹ جانا، مداہنت سے پرہیز کرنا، یہ تحفظ اور استحکام کی شرائط ہیں، یہ سیاست کی شرطیں۔ جمعیت کی حفاظت کرنا، نہ کہ اس کو ضائع ہونے دینا، غلبہ اور نصرت کی ہر ممکن جائز کوشش کرنا، یہ تحفظ اور استحکام کی شرطیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے اندر خود ہجرت نہیں کی، لیکن صحابہ کو کہا کہ جو کمزور ہیں وہ حبشہ چلے جائیں، لیکن جو طاقتور تھے ان کو نہیں کہا کہ تم بھی چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ جو طاقتور افراد تھے، یہ ہجرت کی بجائے کافروں کے اندر رہ کر اپنا تحفظ بھی کرتے رہے، اپنے دین کو مستحکم بھی کرتے رہے، آگے بڑھنے کے لیے رستے بھی تلاش کرتے رہے۔ طائف کا سفر کیا، قبائل کو دعوت دی، قبائل پر خود کو پیش کیا، انصار کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ سیاست ہے۔ تو صرف دعوت ہو، سیاست نہ ہو، یہ کوئی نبوی منہج نہیں ہے۔ سیاست ضروری ہے، یعنی تحفظ اور استحکام۔ اس کے بعد جو اگلا نبوی مرحلہ ہے، یعنی
چیلنجز سے مقابلے کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ حکومت اور تمکین ہے۔ حکومت اور تمکین کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا جا سکتا۔ پہلے نمبر پر عقیدہ ہے، افراد کو تعلیم دینا، تربیت کرنا، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ کافروں کو دعوت دینا، انہیں اسلام کے قریب کرنا، انہیں مسلمان بنانا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اپنا تحفظ کرنا، اپنا استحکام کرنا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد جب تحفظ اور استحکام ہو جائے تو موقع تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں حکومت بھی نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور کے آخر میں انصار کو تلاش کیا، کون میری مدد کرے گا؟ من ینصرنی ویمنعنی، میرا تحفظ بھی کرے، میری مدد بھی کرے، میرا دست و بازو بھی بنے، میری ایسے حفاظت کرے جیسے وہ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی قوت والی، سلطان والی حفاظت۔ بیعت عقبہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہی لوگوں سے، انصار سے یہ وعدہ لیا اور یہ وعدہ دیا کہ میں تمہارے پاس آؤں گا، لیکن میری ہر طرح سے حفاظت کرنی، میری مدد کرنی ہے، معاشرتی بھی اور عسکری بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچ گئے مدینے کے اندر۔ آپ نے وہاں پر جا کر مسجد کو قائم کیا۔ مکے کے اندر مسجد نہیں تھی، چھپ کر عبادت کرتے، اکیلے اکیلے عبادت کرتے، کوئی اذان نہیں ہوتی تھی، کوئی جماعت نہیں ہوتی تھی۔ مدینے کے اندر جماعت شروع ہو گئی، عیدیں شروع ہو گئیں، روزے شروع ہو گئے، اور گھروں کے اندر تعلیم تربیت شروع ہو گئی، مسجد کے اندر تعلیم تربیت شروع ہو گئی، جمعہ کا نظام شروع ہو گیا۔ اور بڑی اہم بات کہ دین کے احکام میں سب سے پہلے جو احکام نازل ہوئے، اجتماعی نماز تھی، اجتماعی یعنی رمضان کے روزے، جمعے، عیدین، یہ شروع ہو گئے۔ اس کے بعد سود کی حرمت نہیں نازل ہوئی، پردے کا حکم نہیں نازل ہوا، شراب نوشی کی حرمت نہیں نازل ہوئی، بلکہ جہاد کا حکم نازل ہو گیا کہ یہ جو چھوٹا سا گھرانہ بنا ہے، چھوٹی سی جو ریاست بنی، بند ہو گیا۔ جی، تو جہاد اور قتال کا حکم نازل ہو گیا۔ پہلے 1 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اور قتال کا حکم دے دیا۔ جو حکومت اور تمکین نصیب ہوئی، اس کا مقصد 2 مقاصد، ایک امن اور ایک عدل۔ امن قائم ہو، مدینے پر کوئی حملہ نہ کرے، مدینے والے محفوظ ہوں۔ تو امن اور عدل یہ حکومت کا مقصد ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف، یعنی لوگوں کو
دین کی دعوت دینا اندرونی لوگوں کو، مدینے کے اندر والوں کو برائی بے حیائی سے بچانا، حدود نافذ کرنا، خاندانوں کو مضبوط کرنا، عدل اور احسان کو فروغ دینا، ظلم اور بدامنی کو ختم کرنا، یہ حکومت کے مقاصد۔ قرآن کے اندر جو حکومت کے مقاصد بیان ہوئے ہیں وہ ہے اقامت صلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ 3 مقاصد بڑے مقاصد ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت اور تمکین حاصل کی، لیکن ایک مرحلے پر، یہ نہیں کہ پہلے دن ہی آپ نے فرمایا کہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے تمکین چاہیے۔ جب افراد تیار ہو گئے، جب تحفظ استحکام نصیب ہو گیا، جب ایک بہت جمعیت تیار ہو گئی، جب انصار مل گئے، پھر آپ نے حکومت بھی فرمائی۔ اور حکومت کے بعد اسلام کی جو نشر و اشاعت ہوئی وہ حکومت سے پہلے نہیں ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے صلح حدیبیہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے وہ صلح حدیبیہ سے پہلے نہیں ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ سے پہلے نہیں ہوئے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین صرف دعوت اور تبلیغ سے نہیں پھیلتا، بلکہ حکومت اور تمکین سے بھی پھیلتا ہے۔ جب اقتدار نصیب ہو جائے اور حکومت نصیب ہو جائے تو بڑی تیزی سے لوگوں کے عقائد بدلتے ہیں، ان کے اخلاق بدلتے ہیں، معاشرہ بدلتا ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ حکومت نصیب ہو اور ساتھ جہاد اور قتال نہ ہو، ایسا ناممکن ہے۔ اس کی معاشرے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دیتے ہیں۔ جہاد 2 سطحوں پر ہوتا ہے، پہلے داخلی تحفظ اور استقرار کے لیے، اور دوسرے مرحلے پر دنیا کو اسلام کے دائرے میں لانے کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ پہلا جہاد غزوہ خندق اور صلح حدیبیہ تک ہوا، دوسرا جہاد غزوہ تبوک کی شکل میں ہوا۔ حکومت اور تمکین کے مسئلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، دین محض معاشرے کی اصلاح کا نام ہے، افراد کی اصلاح کا نام ہے۔ حکومت کرنا، حکومت کو حاصل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ضروری تو نہیں ہے لیکن سنت ضرور ہے۔ حکومت حاصل کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو حکومت کا قیام سنت سید المرسلین ہے۔ ہمارے پیارے نبی جو رسولوں کے سردار تھے انہوں نے حکومت قائم کی اور حکومت کے ذریعے سے بڑے بڑے معاشرے بدلے۔ تو جب تحفظ استحکام نصیب ہو جائے تو حکومت یہ نبوی طریقہ ہے، اور حکومت سے پرہیز کرنا یہ کوئی نبوی طریقہ نہیں، یہ نبوی طریقے سے انحراف کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد جہاد کے لیے ضروری ہے اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا ہو، اسلامی معاشرہ منظم ہو چکا ہو، مسجدیں، دعوت، تعلیم، سیاست، امر بالمعروف، یہ ساری چیزیں مضبوط ہو چکی ہیں، خاندان مضبوط ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر جہاد ہے۔ تو یہ 7 مراحل ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کوئی ضروری نہیں، یعنی جہاد سے دین کی نشر و اشاعت نہیں ہوتی، یا اسلام جو ہے وہ تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا۔ یہ غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ مدینے کے اندر آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، مکہ فتح کیا۔ مکہ فتح ہوتے ہی لوگ
قبیلہ در قبیلہ فوجوں کی شکل میں مسلمان ہو گئے۔ اگر آپ جہاد نہ کرتے، مکہ فتح نہ ہوتا، صلح حدیبیہ نہ ہوتی، تو اتنے لوگ کیسے مسلمان ہوتے؟ اس لیے جہاد کا دین کے غلبے اور دین کی نشر و اشاعت اور دین کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ بحرانوں کو ختم کرنے کا جو آخری حربہ، آخری جو طریقہ کار ہے وہ جہاد ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے 6 مرحلے وہ گزر چکے ہوں۔ عقیدے پر محنت، تربیت پر محنت، افراد پر محنت، دعوت پر محنت، تحفظ اور استحکام پر محنت، حکومت اور تمکین کا حصول۔ یہ 7 مختلف مراحل ہیں، ان کا خلاصہ بھی بیان ہوا۔ قرآن حدیث پر محنت، عقائد و اعمال پر محنت، تعلیم اور تربیت پر محنت، یہ 7 مختلف محنتیں ہیں۔ ان 7 مختلف محنتوں کو اگر کسی نے یکجا طور پر پڑھنا ہو کہ یہ چیز کہاں سے حاصل ہوتی ہے، تو یہ 2 کتابیں یہاں پر لکھی ہیں۔ ایک ہے عوامل النصر والتمکین فی دعوات المرسلین، یعنی نصرت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کے عوامل کیا ہیں۔ تمکین یعنی قدرت، قوت، غلبہ، شان و شوکت کیسے نصیب ہوتی ہے، اسلام کیسے غالب آتا ہے، اس کے عوامل کیا ہیں۔ فی دعوات المرسلین، رسولوں کی دعوت کیسے کامیاب ہوئی، کیسے آگے بڑھی، ان کا طریقہ کار کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو کیسے غالب کیا، کیسے بحرانوں سے نمٹے۔ یہ کتاب مکتبہ شاملہ میں موجود ہے، احمد بن حمدان بن محمد الشہری۔ دوسری ایک کتاب ہے فقہ النصر والتمکین فی القرآن الکریم، کہ قرآن کے اندر نصرت کے اصول کیا ہیں، اللہ کی نصرت کیسے ملتی ہے، تمکین کیسے ملتی ہے، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ علی محمد السلابی کی کتاب ہے اور یہ ان کے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے۔ یہ 7 مختلف مراحل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو ان مراحل پر محنت ہو رہی ہے، بہت ساری تحریکیں ہر مرحلے پر محنت کر رہی ہیں، لیکن بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں کہ جو ان مراحل سے غافل بھی ہیں، کچھ غافل ہیں، کچھ غافل نہیں ہیں، کچھ ایک جز پر محنت کر رہی ہیں، کچھ 2 جز پر کر رہی ہیں، کچھ جو ہے وہ پورے رسوخ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، پوری جان کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک نبوی طریقہ، ایک صحیح طریقہ اور ایک بہتر طریقہ بتائیں، اور جہاں جہاں کسی میں کوئی خرابی ہے وہ اس کو دور کریں۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا۔ اگلا موضوع ہم انشاءاللہ تربیت کے مسائل اور ان کے حل پر سیرت نبوی کا اصولی مطالعہ پیش کریں گے۔ ابھی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس پر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کی جتنی بھی حدیثیں سنائی ہیں، آپ نے فرمایا کہ فتنہ گھر بار میں بھی ہوتا ہے، فتنہ اخلاق میں بھی ہوتا ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے۔ یہ فرامین ہے مختلف۔ وہ جو حدیث ہے نا تموج کموج البحری، اس کے ساتھ ہی ہے کہ فتنہ انسان کے اخلاق میں بھی ہوتا ہے، فتنہ انسان کے کردار میں بھی ہوتا ہے۔
اس کا حل یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے۔ تو اگر آپ کی بات تسلیم کر لیں تو پھر وہ بھی تو ہونا ہی ہونا ہے، لہذا پھر نہ نماز پڑھیں، پھر نہ روزہ رکھیں، نہ دعائیں کریں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ فتنوں نے آنا ہی آنا ہے، انہوں نے غالب آنا ہی آنا ہے، لیکن ہم نے ان سے بچنے کی اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی پوری تیاری بھی کرنی ہے، پوری کوشش بھی کرنی ہے۔ کتاب الفتن اس سارے کا مقصد یہی ہے کہ صحابہ کرام کو بھی چوکنا کیا گیا اور آنے والے مسلمانوں کو بھی چوکنا کیا گیا کہ یہ مسائل ہوں گے، تم پہلے سے تیاری کرو، پوری کوشش کرو، آ کر بھی رہیں گے لیکن تم نے قدم قدم پر لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، کوشش جاری رکھنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے اجتماعی فتنوں کا بھی، انفرادی فتنوں کا بھی۔ اگر ہم کہیں کہ وہ غالب آ کر رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ہار اور شکست تسلیم کر لی، تو اسلام کا یہ مدعا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ہاں جی، کوئی اور سوال؟ ہاں، مداہنت کا مطلب ہے کہ ایک ناجائز قسم کی نرمی، ایک نرمی جائز ہوتی ہے، ایک ناجائز نرمی، اسے مداہنت کہتے ہیں۔ یہ جو الحاد کی دعوت دی جاتی ہے، اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کا کس بیس پہ وہ یہ سارا کچھ اپنا فوکس اس پہ کر رہے ہیں؟ جو الحاد کو پھیلاتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ الحاد پھیلے گا، ہماری سرمایہ داری مضبوط ہوگی، ہماری قوت مضبوط ہوگی، مسلمان معاشرے شکست ریخت کا شکار ہوں گے، عورتیں گھروں سے باہر نکلیں گی، بد اخلاقی بے حیائی بڑھے گی، سرمایہ دارانہ نظام مضبوط ہوگا، دین کمزور ہوگا تو جمہوریت طاقتور ہوگی۔ یہ ان کو پتہ ہے، عالمی سطح پر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو یعنی جس چیز سے خطرہ ہے وہ طاقتور اور مضبوط ایمان والے مسلمانوں سے خطرہ ہے۔ تو جیسے ایمان کمزور ہوگا مسلمان معاشروں سے، ویسے ویسے عالم کفر کو طمانیت نصیب ہوگی کہ ہم محفوظ ہو گئے۔ جی، جو مسلمانوں میں یعنی کہ جو الحاد پھیلتا جا رہا ہے، کچھ مسلمان بھی اب اس کی زیادہ یعنی کہ اس کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو کیا ان کو قرآن و حدیث کا جو صحیح منہج اور فہم ہے وہ سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے یا یہ جان بوجھ کر اس طرح کر رہے ہیں؟ نہیں، غفلت ہے، اکثر لوگوں کو صحیح معلومات نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ مغرب کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں تک صحیح بات نہیں پہنچتی، کچھ جو ہے وہ زیادہ اتنے عقل مند نہیں ہوتے کہ ریسرچ کریں، مختلف صورتحال ہے۔ تو جیسے کچھ پریشانیوں والی چیزیں ہیں نا، ویسے کچھ امیدوں والی بھی چیزیں ہیں کہ یعنی علم بڑھ رہا ہے، روشنی بڑھ رہی ہے، بے شک وہ چند حلقوں میں بڑھ رہی ہے، لیکن بہرحال زیادہ سے زیادہ معاملات نکھر رہے ہیں، حقائق زیادہ واضح ہو رہے ہیں، طریقہ کار زیادہ روشن ہو رہا ہے، ایمان والے زیادہ مضبوط ایمان والے بن رہے ہیں۔ تو جہاں پر کچھ پریشانی ہے وہاں پر کچھ امیدیں بھی ضرور ہیں، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہاں، کئی ایسے بھی ہیں وہ جان بوجھ کر الحاد پسند ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ساری نصوص کو بھی سمجھے، ہر چیز سمجھے۔ ہاں، ایسے بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ الحاد جدیدیت پسند ہوتے ہیں کہ جان بوجھ پر خواہش نفس پر عمل کرتے ہوئے دین کی صریح باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سر بعض لوگ جو انتہائی غریب ہوتے ہیں ان کو اصل مالی پریشانی ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ ان کو کچھ پیسے دکھا کر اپنی طرف قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں پھر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کیا اپنا رہے؟ اصل میں
دین کو کمزور کرنے کے جتنے بھی طریقے وہ اختیار کرتے ہیں، انہی طریقوں کے ذریعے سے ہی ان کا رد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے وہ دین کو کمزور کریں گے، وہی طریقے اسلام کی تقویت کے بھی بن سکتے ہیں۔ مثلاً اگر وہ پیسوں کے ذریعے کمزور کرتے ہیں تو ہم بھی پیسے لے کر پہنچ جائیں، ہم بھی غریب علاقوں کے اندر دین بھی پھیلائیں اور ان کی غربت جو بنیادی مسائل ہیں ان کو بھی دور کرنے کی پوری کوشش کریں۔ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، انفاق کی جتنی حدیثیں آیتیں ہیں وہ ساری یہی ہیں کہ محروم لوگوں کا خیال رکھو، کمزور لوگوں کا خیال رکھو۔ تو جتنے انفاق اور صدقے کی آیتیں حدیثیں ہم مذہبی لوگ جانتے ہیں، ملحدین تو نہیں جانتے، ان کے ذہن میں اتنا بڑا مقصد بھی نہیں ہے کہ وہ آخرت کمانا چاہتے ہیں، وہ تو دنیا کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کے پاس وہ وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ دیکھیں ان کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس ایمان ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، ہم جب حدیث پڑھتے ہیں، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب ہم صحابہ کا کردار دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر جو قوت تقویت پیدا ہوتی ہے، جو حوصلہ ہمت پیدا ہوتا ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ قرآن میں آتا ہے کہ تمہارا ایک بندہ ان کے 10 پر بھاری ہے، ایمان اور اخلاق کے اعتبار سے، کردار اور عقل مندی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ اس لیے اگر ان کے پاس وسائل ہیں تو ہمارے پاس ایمان ہے، محنت کا جذبہ ہے، ہم پوری کوشش کریں گے۔ جی یہاں پہ فرمایا کہ حکومت حاصل کرنا ایک نبوی منہج ہے، سنت ہے، لازمی بھی ہے۔ ہاں۔ تو اگر حکومت میں نیک لوگ یا اچھے لوگ نہ آئے، پھر جو امر بالمعروف ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا صدیق اکبر کے دور میں زکوٰۃ جو کا معاملہ بنا، اگر وہ اچھے لوگ یا نیک لوگ نہ آئیں گے تو جو اسلامی اصلاحات یا ایسے نئے اعمال ہیں وہ ہو نہیں سکتے، مکمل طور پر اسلام کافی ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہی کہا ہے کہ حکومت کے ذریعے سے اسلام جتنی تیزی سے پھیلتا ہے وہ عام حالات میں نہیں پھیلتا۔ تو اس انداز سے پھر اسلامی یعنی حکومت حاصل کرنا لازمی نہیں ہو جاتا؟ جب شرائط، وسائل، اسباب مکمل ہو جائیں تو پھر لازم ہو جاتا ہے۔ جب شرائط، اسباب اور وسائل نامکمل ہوں اور وہ کہے جی مجھے حکومت دو، تو وہ نقصان کرے گا، دین کا بھی اپنا بھی ہر طرح کا نقصان ہوگا۔ جو شہر 6 یا 7 حکومت ہے، جی وہی پر عمل کرتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اللہ دین کرنا اس کا عمل کریں۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ہیں خلافت قائم ہو لیکن ان کے پاس وسائل نہیں، ہاں تو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جب بالکل ایسے ہے، جب تک وسائل، اسباب، شرائط مکمل نہ ہوں اس وقت تک حکومت کی کوشش خطرناک ہو سکتی ہے، نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ شرعی سیاست یہی کہتی ہے۔ جیسے جماعت اسلامی یا تنظیم انقلاب نہیں، یہ جو جماعتوں کے معاملات ہیں یہ اور معاملات ہیں۔ یعنی اگر اس وقت کچھ لوگ جمہوریت میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ مقاصد اور ہیں، وہ کچھ وقتی عارضی مسائل، تحفظ اور استحکام کے مسائل، وہ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم جاتے ہی اسلام نافذ کر دیں گے۔ یہ بات سب سمجھتے ہیں کہ دینی جماعتوں کی اس وقت جو حیثیت ہے وہ پریشر گروپ سے بھی کم تر ہے، وہ محض اپنے چند ووٹوں کی وجہ سے اپنا تحفظ کرنے کے لیے وہ سیاست میں جاتے ہیں، وہ کوئی دین کا کوئی ایک منہج اختیار کر کے نہیں جا رہے، وہ اپنا ایک تحفظ اختیار کرنے کے لیے ایک حربہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسا کہ سبھی صورتوں میں بات ہوئی ہے کہ ایمان کی کمزوری کی وجہ ایک بے حیائی، فحاشی، موسیقی وغیرہ ہے۔ بعض لوگ معاشرے میں جو دف والی حدیث ہے اس سے پر قیاس کرتے ہیں کہ اس سے ایک ردم پیدا ہوتا ہے، تو دیگر جو آلات موسیقی ہے ان کا بھی اس میں جواب موجود ہے، اس کی حرمت کے لیے کوئی واضح نص موجود نہیں ہے، لہذا
اگر کوئی شخص شادی بیاہ کے موقع پہ ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے جواب موجود ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا جواب؟ ہاں، جو شادی بیاہ کے موقع پر دف جائز ہے، بجائی جا سکتی ریدم سے باقی بھی ساری جو فاشی یعنی میرے خیال میں وہ ہے۔ بھی دف سے باقی موسیقی کے آلات کو اخذ کرنا کہ یہ بھی جائز قرار پاتے ہیں، یہ محدثین اور جو فقہا تھا یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم تو قرآن حدیث ائمہ محدثین اور فقہا کے طریقے پر چلنے والے ہیں۔ صرف دف سے پوری موسیقی کو حلال قرار دینا یہ منحرف لوگوں کا کام ہے، متجددین کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس طرح سوال کرتا ہے تو اس کو جواب بھی تو ہم نے دینا ہے، تو کس انداز سے اس کو کہیں گے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی کو حرام قرار دیا ہے، تو صرف دف جائز ہے بس۔ ایک مطلب اپنے عمل بھی معروف اسی طرح دواس اور اس میں کیا ہے؟ امر بالمعروف ایک بڑی اصطلاح ہے، تواصی بالحق یہ ایک چھوٹی اصطلاح ہے۔ امر بالمعروف قوت سے بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہے، کردار سے بھی ہے، ادارے قائم کر کے بھی ہے، کئی طرح سے ہے، لیکن تواصی بالحق ہمیشہ زبان سے، نرمی سے، محبت سے، بس اس طرح سے۔ نتیجہ اسلامی حکومت کے بغیر جہاد فرض نہیں ہو سکتا۔ اسلامی حکومت کے بغیر جو جہاد ہو وہ اضطراری شکل میں ہو سکتا ہے۔ اضطراری شکل یہ ہے کہ ایک مجبوری بن گئی کہ حکومت بھی نہیں کر رہی اور حملہ بھی ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں؟ تو ایک مجبوری کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر غلبہ اسلام کی پورا منہج، پورا طریقہ کار سامنے ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک آزاد خطہ نہ ہو جہاں پر اسلام مکمل نافذ ہو، اس وقت تک جہاد کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ ابتدائی جمعیت ہی ختم ہو جائے گی، جو چھوٹا سا ایک کومپل، ایک چھوٹا سا پودا جو ظاہر ہوگا۔ جی ٹائم اور وقت کم ہوتا ہے، نہیں تو میں آپ پر سوالات کروں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا تو جی ٹھیک ہے، پھر میں اگر وقت موسع ہے نا تو میں اگلی دفعہ آؤں گا اور پہلے 10-15 منٹ آپ سے پوچھوں گا جی آپ نے پچھلے سبق میں کیا پڑھا تھا۔ تو ہر سبق کے شروع میں ہم پچھلے سبق کو آپ کی زبان سے سنیں گے۔ تو ابھی آپ کو موقع ہے، آپ دیکھ بھال لیں، پچھلے دونوں لیکچر دیکھ لیں، تو اس سے میں آپ کا دیکھوں گا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔